رانا مقبول احمد صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ رانا مقبول صاحب آپ یہ بتائیے، جیسے کہ چیمہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ منجن اب بک چکا ہوا ہے، تو اتنی ان کی فالوئنگ ہے، اسٹریٹ پاور، جیسے کہ آج عمران خان نے بھی کہا کہ ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے، تو کیسے ایک ایسی سیاسی جماعت جس کی اتنی پاور ہو، اتنے زیادہ ووٹس ہوں، ان کو سیاسی طور پر شکست دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں بات سنیں، اللہ ہدایت دے سب کو۔ آپ نے وہ دیکھا واقعہ ابھی کوئی 4-5 دن پہلے جو سزا ہوئی ہے سعودی عرب میں، اور جس طرح وہ پلان کیا گیا تھا، مجھے یقین ہے، چیمہ صاحب ہو سکتا ہے اس کی تصدیق کریں، کہ انیل مسرت اور صاحبزادہ جہانگیر، میں تصدیق کرتا ہوں بندے آپ کے تھے، روضہ رسول کے اوپر جو دو یہ انیل سرور جہانگیر صاحبزادہ تھے اور جو باقی لوگ تھے، انیل سرور نے کتنے عمرے اور حج کیے ہیں اور صاحبزادہ جہانگیر نے کتنے کیے ہیں، اور پھر ان کو سزائیں ہوئی ہیں، اور 35 سے 40 جو ہیں وہ ہو گئے ہیں، ڈیپورٹ بھی ہو گئے ہیں، اب یہ ان کا حال بھی نہیں پوچھ رہے۔ تو باہر صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ ایسی حرکت کرنا، وہ کہتے ہیں نا، بزرگوں نے کہا، علامہ صاحب نے کہا ہے کہ ادب گاہیست زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آئیں جنید و باجدی دنیا۔ یہ ایسی بڑی ادب گاہ ہے، عرش سے نازک تر ہے جو زمین کے اوپر ہے، اور یہاں اللہ کے بڑے بڑے ولی جنید بغدادی اور باجدید بستامی جو ہیں، یہ سانس بند کر کے آتے ہیں۔ جو مظاہرہ وہاں کیا گیا وہ کو عقل کی بات تھی، کرنے والی بات۔ بالکل رانا مقبول صاحب، اب آپ آئیے، یہ جو ایشو بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ وہاں پر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن سیاست میں بھی تو اب گریس نہیں رہی۔ دیکھیں کیسے کیسے الزامات لگ رہے ہیں ایک دوسرے پر، اور صرف سیاسی گین لینے کے لیے کیا کہ کچھ کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جو ابھی پورے کا پورا ورڈکٹ آیا ہے اس کا الیکشن کمیشن کا، کیا یہ الزامات ہیں صرف؟ کیا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے؟ کیا میاں نواز کو اس چیز پہ نکال دیا گیا اور ساری کنٹینیوٹی ختم کر دی گئی اور تمام نظام کو تلپٹ کر دیا گیا کہ آپ نے وہ 10,000 جو درہم آپ نے لینے تھے وہ آپ کا ایسٹ تھا، آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا؟ آپ تو دیکھو قطار لگی ہوئی ایسٹس کی جو ڈکلیئر نہیں ہوئے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ معمولی چیز ہے؟ وہ حبیب بینک کے 2 جو اکاؤنٹس ہیں، جو لیڈر نے اپنے ہاتھ سے کھولے اور اپنے ہاتھ سے سارے پیسے ڈرا کرتے رہے اور پھر ڈکلیئر بھی نہیں کیا، وہ کیا چیز ہے؟ توشہ خانہ جو ہے اپنے پاس رکھا۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنا بڑا لیڈر جو ہے وہ بازار میں جا کے اپنی گھڑیاں بیچنی شروع کر دے۔ وہ دیکھنا چاہیے، ہمیں اب سوچنا چاہیے، انٹراسپیکشن کرنی چاہیے اس کے اوپر۔ اب یہ معاملے سارے سب جوڈس ہیں، اب یہ کورٹس میں ہیں، یا الیکشن کمیشن کے پاس ہیں، یا اب ہائی کورٹ میں بھی یہ اپیل میں چلے گئے ہیں۔ لیکن رانا صاحب یہی الزام مسلم لیگ نون پہ بھی لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی گاڑی لے گئے تھے، وہ بھی نہیں مانتے، اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ پہ جو الزامات لگ رہے ہیں، اگر بات سنیں نا، اگر انہوں نے لی تھی تو بیچ دی تھی مارکیٹ میں، کیا شہزادے کو واپس بیچ دی تھی؟ ہمارے پلے رہ کیا گیا؟ ملک کی کتنی پوزیشن خراب ہوئی۔ بس ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، آگے امپروو کرنا چاہیے، اس میں ضد بازی کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اور چارٹر آف اکانومی، وہی حل ہے آخر کار۔ اگر مل کے بیٹھیں گے، ایک دوسرے کی بات سنیں گے، جنگوں کا خاتمہ بھی پارلے ٹیبلز پہ ہوتا ہے، اگر وہ کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا، ورنہ مسئلہ پہلے سے زیادہ گمبھیر ہوتا جائے گا۔ تو رانا صاحب اس حل کا اگر پتہ ہے تو اس حل پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ آپ سب کو بٹھا لیں ٹیبل پر۔ اچھا، میرے کہنے پہ بیٹھے تو میں تو کل ہی تیار ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ضد اتنی زیادہ ہے، ایک پارٹی تو کئی آئے بیٹھے لیکن دوسرے نہیں مان رہے، آپ کو پتہ ہی ہے، اور پھر بڑی عجیب و غریب باتیں کر لیتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی ان کو اسمبلی چھوڑ کے بھاگنے کی؟ اب پھر باقی بھی ڈیزالو کر دیں، اگر زیادہ جلدی سے الیکشن کرانا ہے تو کوئی ان کو روک تو نہیں رہا نا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈیموکریٹک، کوئی پرنسپلز کی بات کرنی چاہیے۔ اب جو چاند چڑھایا ہے ہمارے دوست نے، گل صاحب نے، کیا وہ ایکسپلینیبل ہے؟ اس کی کوئی ایکسپلینیشن ہے؟
ٹھیک ہے, بالکل رانا صاحب, میں اسی بات کو آگے لے کے بڑھوں گا. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ سلوشن تو موجود ہے, لیکن شوکت پراچا صاحب, سلوشن ہونے کے باوجود ان تمام لوگوں کو ٹیبل پہ بٹھائے گا کون اب؟ دیکھیں, سب سے بڑا جو ایک ڈیموکریسی میں پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ تو پارلیمنٹ کا ہوتا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ریزائن کر گئی قومی اسمبلی سے, تو واپس تو نہیں آ رہے ابھی تک. آگے کیا ہوتا ہے, گورنمنٹ نے بھی اب گریجولی جو ہے, یا تو آپ استعفے سارے ایک ہی بار منظور کریں, کیونکہ ایک ہی دن انہوں نے اناؤنس کیے تھے. یہ تو نہیں ہے نا کہ بٹس اینڈ پیسز میں آپ پالیٹکس کر رہے ہیں. آپ نے 11 جو ہے استعفے منظور کر دیے, 4 کو غیر حاضر قرار دے دیا, 4 یعنی آپ پھر کر دیں گے اور اس کے بعد پھر کر دیں گے. کوئی نہیں بٹھا سکتا, کوئی نہیں بٹھا سکتا, کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ملک کے لیڈر ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کی مسائل کا احساس ہے, مثلا ڈالر جیسے بھی پہنچا, ڈالر 220 کے اوپر تو آج بھی رہا. اب اس کورسپونڈنس میں جو لوگوں کی قوت خرید ہے وہ تو ختم ہو چکی. مر گئے لوگ ہمارے, لوگوں کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا. لیکن جو ناک ہے نا وہ اتنی لمبی ہے, اس وجہ سے بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور ایون جب عمران خان وزیر اعظم تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ کرپٹ ہے, میں ان کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا. اور پچھلے ہفتے کہا کہ میں ٹی ٹی پی سے بات کر سکتا ہوں, وہ جو بلوچ ہیں ناراض ان سے بات کر سکتا ہوں, سندھو دیش والوں سے بات کر سکتا ہوں, لیکن میں ان سے بات نہیں کر سکتا. یہ جو پوزیشن آپ لے لیتے ہیں, اس پوزیشن سے واپس جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے اندر دیکھیں بڑے سنجیدہ لوگ بھی ہیں, خود چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پرویز خٹک صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں. میرے پاس تو پوری لسٹ ہے, میں کیا گناؤں, جن کو پتہ ہے پالیٹکس کیا ہے, جن کو پتہ ہے پالیٹکس میں بات کیسے کی جاتی ہے, جن کو پتہ ہے کہ کس طرح سے اپنی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن رکھ کر لیکن ایک جگہ ایک روم تلاش کی جاتی ہے. لیکن کیا پارٹی پالیسی میں کیا پارٹی ایسی پالیسی بناتی ہے؟ دیکھیں, عمران خان کا قد اتنا بڑا ہے پارٹی کے اندر کہ جو عمران خان کہیں گے وہ سب, کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. عمران خان صاحب کو ایک پولیٹیکل ویل دکھانی ہے. اور اچھی بات ہے, آج اگر آپ فواد چودھری صاحب کا وہ ٹویٹ دکھا دیں جو کہہ رہا ہے کہ ٹویٹ کہہ رہا ہے, فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ کہہ رہا ہے کہ غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھی بات ہے, اگر ایسی آوازیں سے باہر نکلیں گی اور پارٹی سربراہ اگر ایک قدم آگے بڑھ کے اس ملک کی بہتری کے لیے پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں تو میرا خیال ہے یہ پاکستان کے لیے سب سے اچھی بات ہوگی. لیکن پاکستان میں 2013 سے ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج کی سیاست چل پڑی ہے. ایک اور احتجاجی جلسہ جو کہ 13 اگست کو اس دفعہ لاہور میں ہونے والا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اور اب اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے. اس جلسے سے کیا توقعات ہیں اور کیا لاہ عمل اس میں اختیار کیا جا سکتا ہے, اسی پر بات ہوگی. لیکن ایک بریک